بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور دوسری طرف اجتہادی خطا تھی، لیکن علماء اہل سنت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی طرح سے بھی گندی زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ گھٹیا زبان جو کرتے ہیں وہ خود قیامت میں اس کا بدلہ پائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جنگیں ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں۔ آپ کے گھر میں 2 صاحبزادیاں پے در پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آئیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے دنیا میں خوشخبری دی ہے کہ یہ جنتی ہے، اور مسند احمد میں حدیث ہے 20,906۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ جیش الاسرہ میں جب مال کی ضرورت ہوئی، پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آپ علیہ السلام اپنی جھولی میں گود میں انہیں الٹ پلٹ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے عثمان نے جو بھی عمل کیا آج کے بعد وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، آج کے بعد وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ یہ بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ السلام کی تھی۔ تو آپ کی شہادت کے بعد جو قاتل تھے ویسے تو معلوم تھا کہ فلاں فلاں ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے قتل کیا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ پہلی بات یہ کہ وہاں گواہ موجود نہیں ہے، اگر کوئی قتل کرے تو وہاں گواہ موجود ہو، کوئی گواہ موجود نہیں۔ آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ان کی ایک ہی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو گواہ موجود نہیں، دوسری بات یہ کہ گواہ خود اقرار کر لیں، اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جو قاتلین مشہور تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب دوسری طرف زیادہ شدت آ گئی کہ وہ قاتل جو آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں آپ انہیں سزا کیوں نہیں دے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جواب تھا کہ دیکھیں گواہ موجود نہیں ہے، یا خود قاتل اقرار کرے، اور میں انہیں اپنے لشکر سے اس لیے نہیں نکال رہا کہ نکالوں گا پھر فتنہ فساد پیدا ہوگا، اور یہاں موجود ہیں شاید ان کو شرم آ جائے، خود اقرار کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ موقف تھا، یہ اہل سنت کی کتاب میں اور علماء یہ بتاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا بھی مطالبہ ٹھیک تھا کہ قاتل آپ کے ہاں موجود ہے، آپ ان کو جو سزا کیوں نہیں دے رہے۔ تو بیچ میں پھر منافقوں نے بہت زیادہ مسائل کو خراب کر دیا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے ہر حال میں، اور دوسری طرف خطا تھی، لیکن خطا اجتہادی تھی۔ اس بارے میں اہل سنت کا یہی موقف ہے، لیکن اہل سنت ہی کہلانے والے ایسے کچھ جیسے مرزا جہلمی، ان کے موقف بدلتے رہتے ہیں اور وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مناظرہ دکھانے والا ہوں مرزا جہلمی کا اور زکا صاحب کا ہے، جو ایک عام آدمی ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے نہ مفتی ہے، لیکن جب مرزا کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تو وہ زچ ہو گیا، یعنی بالکل ہی اس میں وہ ہار گیا، اور کس طرح اس نے اس میں دھوکے دیے اور زکا صاحب نے کس طرح اس کو جو دبوچا ہے اور پکڑا ہے آپ دیکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر مرزا توبہ نہ کرے تو آئندہ میں اس کی پوری جو آڈیو لیک کروں گا اور یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج سے چند سال قبل، تقریباً یہ 2014 کی بات ہے، میرا انجینئر محمد علی مرزا
جیلمی صاحب سے ایک مکالمہ ہوا جو تقریباً 3 گھنٹے اور 15 منٹ پر مشتمل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مدد سے میں نے مرزا صاحب کو جو اعتراضات جنگ جمل، صفین، صحابہ اکرام اور خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اس وقت 50 احادیث کا ایک پمفلٹ تیار کیا تھا، اس کا مدلل اور مفسر جواب دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو لاجواب کیا۔ جب یہ میرا ان سے مکالمہ ہوا، یہ جیلم کے اندر ان کے ایک ساتھی ہیں عدنان صاحب، ان کا ایک برف کا کارخانہ ہے جس کو وہ اکیڈمی کا نام دیتے تھے اس وقت، اس کے اوپر یہ میرا مکالمہ ان سے ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب اس مکالمے میں بالکل لاجواب ہوئے تھے۔ آج میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ بھی چاہیں گے کہ اس کا ثبوت بھی آپ کو ملے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اتنے سالوں اس مکالمے کو کیوں پبلک نہیں کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو مرزا صاحب کو پتہ چل گیا تھا، اور مرزا صاحب نے میرے سے اپیل کی تھی کہ میں یہ گفتگو کو پبلک نہ کروں، مگر چونکہ مرزا صاحب اب صحابہ کرام کی گستاخیوں میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور وہ اپنے اکثر تقریروں میں اور لیکچروں میں محدثین کرام اور علماء کرام کی توہین کرتے رہتے ہیں، اور وہ امت محمدیہ میں ایک تفرقے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کو وہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ کسی کے سامنے مناظرے میں آئے نہیں، بس بڑھ کے اکیلے ہی بیٹھ کے مارتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں جو انہوں نے ایک اپنا جھوٹا علمی معیار مقرر کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں اور عالم دین ہیں، تو یہ میں ان کا پردہ چاک کروں، لہٰذا میں بھی اب اپنی بات کا پابند نہیں ہوں، اور میں آج آپ کو یہ ساری انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے میں نے اس کو ڈیلے کیا تھا، آپ لوگ مزید یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ جب مرزا صاحب کوئی اس کی ریکارڈنگ کا پتہ چلا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے جب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مجھ سے اپیل کی، تو ان کے یہ لفظ ہیں، یہ نوٹ کریں، وہ لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ ریکارڈنگ پبلک کروں گا تو اس طرح میری اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں تو ریکارڈنگ نہیں کر رہا، میری گل نہیں ریکارڈنگ اس لیے آ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے محمد ہاں لائی نہیں بند بھی کریں اور جو انہوں نے کیا اس کو ڈیلیٹ بھی کریں، کیونکہ دیکھیں اس سے میری اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ سن لیا اور دیکھ لیا کہ مرزا صاحب خود ہی اقراری ہیں کہ وہ کتاب و سنت اور حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان کی صحابہ کرام کے مسئلے میں خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے بارے میں جو ان کا موقف ہے وہ غلط ہے، تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلہ میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ جو بندہ کتاب و سنت اور حق پر قائم ہو وہ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس مسئلے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس کو یہ بات کہنے کی بھی ہرگز ضرورت نہیں کہ میری اس گفتگو کو پبلک نہ کیا جائے۔ میں نے مرزا صاحب کو ان کے ایک پمفلٹ جس کا نام ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جادہ، اس کا میں نے ان کو حوالہ دیا مرزا صاحب کو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے اس پمفلٹ میں یہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی جنگ جمل اور صفین میں حق پر تھے، اور قصاص سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا
ان جنگوں کا اصل سبب بنا. میں نے کہا کہ یہ آپ نے بات لکھی ہے کہ جو اختلاف کی وجہ تھی بیسک وہ یہ تھی کہ قصاص عثمان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. پھر مزید میں نے ان کو آگے سے یہ پیش کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو جنگ جمل اور صفین میں جو لڑنے والے تھے جو حضرت علی حق پر تھے اور ان کو چونکہ حق پر تھے اور یہ مجتہد دونوں صحابہ دونوں گروہ, تو جو حضرت علی کے گروہ تھے چونکہ حق پر تھے ان کو دگنا اجر ملے گا, اور جو مخالفین ہیں مراد امیر معاویہ اور ان کے گروہ چونکہ ان میں بھی شریک صحابہ تھے ان کو بھی وہ مجتہد تھے ایک اجر ملے گا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ اپنے اس پمفلٹ کے اندر آپ نے یہ بات پیش کی ہے, اور اس کے برعکس بالکل اس کے برعکس آپ کو بات سمجھ لگ گئی ہے نا میرے بھائیو دوستو, کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ اور قصاص کی وجہ سے اختلاف ہوا تھا اور دونوں کو اجر ملے گا, ایک کو ڈبل اجر اور ایک کو ایک اجر ملے گا. لیکن اب اسی کے بالکل برعکس انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ کہا, ان کے یہ لفظ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصاص تھا, یہ تھا, وہ تھا, اب پتہ چلا یہ کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے مراد حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ عمر سے زیادہ وہ خلافت کے حقدار ہیں, اور وہ عمر جس نے روم کی بادشاہی گرائی ہے اصل میں انہوں نے بدلہ لینا اتارنا تھا. بخاری کی حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 6 بندوں کو میرے بعد خلافت کا میں اہل سمجھتا ہوں, جس میں انہوں نے حضرت علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اجمعین کا نام لیا, اور مرزا صاحب نے کہا اپنے بیٹے کا نام انہوں نے نہیں لیا. تو انہوں نے کہا کہ تم ان 6 بندوں کا نام لے رہے ہو اور علی کا پہلا نمبر لے رہے ہو, تو اب میں تمہیں یعنی حضرت عمر کو اس کا جواب دیتا ہوں تمہاری وفات کے بعد. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے پمفلٹ میں یہ لکھ رہے ہیں, میں نے کہا مرزا صاحب کہ ایک طرف آپ اپنے پمفلٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, صحابہ کرام کو اس کا اجر ملے گا اور قصاص عثمان اصل سبب تھا. لیکن اب اس کے بالکل برعکس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا نعوذ باللہ ان کی بددیانتی تھی اور انہوں نے یہ قصاص کا یہ ڈونگر چایا تھا, اور یہ قصاص کہتے ہیں لوگ یہ تھا اصل میں وہ یہ بدلہ اتارنا چاہتے تھے اور وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے حکومت کے اوپر. جب میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ یہ آپ کی بات میں تو تضاد ہے, تو مرزا صاحب کو میں نے اس وجہ سے پکڑ کی, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یہ جو میرا پمفلٹ میں جو میرا یہ موقف ہے, جو میں نے یہ پمفلٹ جو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ان کا پمفلٹ رافضیت, ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا پمفلٹ جو ہے نا یہ جس میں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا اور اجر ملے گا, یہ میں اس کو منسوخ کر دیا, یہ منسوخ ہے, کہتا ہے یہ منسوخ ہے. بات سمجھ لگ گئی میرے دوستو کہ جب میں نے ان کی اس بات پر پکڑ کی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اور دوسری طرف آپ اپنے ہی لیکچر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا وہ قبضہ کرنا تھا حکومت کا, قصاص کا تو یہ بہانہ تھا, تو ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ قصاص کا سبب تھا لڑائی کا اور اجتہادی تھا. تو جب میں نے پکڑ کی تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا منسوخ ہے, کہتے ہیں یہ میں نے منسوخ کر دیا. اور میں نے ان سے پوچھا مرزا صاحب نے کہ جناب آپ نے اس کو کس جگہ منسوخ کیا ہے, کس لیکچر میں منسوخ کیا ہے, اس کا کوئی حوالہ بھی تو دیں. تو وہ آگے سے مرزا صاحب نے کہکا لگایا جیسے وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں, دین کی بات ہے. اور مزید جب میں نے مرزا صاحب کی ایک اور انداز سے پکڑ کی, میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں, لیکن جس لیکچر کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے کہ آپ نے اس لیکچر میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت جو میر معاویہ یہ قصاص کا بہانہ بنا رہے تھے اور حضرت عمر کو جواب دینا چاہتے تھے, اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ قصاص تھا وہ تھا, تو اسی لیکچر میں آپ نے اس پمفلٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا پمفلٹ ہے, اس کو پڑھو, اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ منسوخ تھا تو اسی پمفلٹ میں آپ نے پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیوں کیا؟ جب وہ میں نے یہ بات کی تو وہ بخلا گئے اور کہکا لگایا اور کہتے ہیں وہ میں تو اڈنا شوگر لگا.
کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ شغل لگاؤں، مذاق کر رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ اپنی یہ خود ان کی یہ زبانی آپ یہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے بھائی جان، چلو اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ اب آپ سب سے زیادہ مجھے جس سے آپ سے اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ نے پفلن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، آپ نے یہ کہا کہ صاف سیدنا عثمان کے جنگ جمل اور جنگ صفین، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھا۔ قصاص سیدنا عثمان کے معاملے اختلاف رائے کا پیدا ہونا ان جنگوں کا اصل سبب بنا۔ اس کے بعد آپ نے یہ یہاں لکھا کہ اجتہادی غلطی تھی، اجتہاد کی وجہ سے یہ ایک اجر ان کو بھی ملا۔ اور یہاں اب یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ قصاص تھا، یہ وہ تھا، یہ وہ تھا، اب پتہ چلا کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، عمر یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہو گیا، یہ منسوخ ہے کس جگہ پر؟ یہ ناسخ ہے نا، میں نے بتا دیا۔ نہیں بھائی جان، کس نے اس کو کھول کر میں نے بیان کیا نا؟ نہیں، یعنی کہ میری اپنی بات میں بات کر رہا ہوں، میری اپنی بات آپ نے لیکچر میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا۔ نہیں بات اسی آپ نے اسی تقریر میں علی بھائی بات سنیں، آپ نے اس کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا زبیر علی زئی صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی۔ اگر ناسک تھا تو آپ پہلے وہاں بتاتے کہ یہ والا میں نے زیادہ شغل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دین کی بات کو کہہ رہے ہیں شغل ہے، جھوٹ ہے۔ کیا کسی مسلمان کا جھوٹ بولنا، شغل کرنا دین کے مسئلے پر، اور خصوصی طور پر جو اہل علم ہے، کیا ان کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ اس بات سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا مجھے لگ رہا ہے ایسے کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو وہ صحابہ کرام پر فتوے لگاتے ہیں وہ اصل میں نعوذ باللہ شغل ہے اور جھوٹ ہے، اور بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بظاہر یہ دینداری کا لبادہ اڑا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اصل میں ان کے نزدیک یہ سب کچھ شغل اور جھوٹ ہے۔ خدا ان کو ہدایت دے۔ اب کیا میں ایک آپ سے بات کروں، وہ کیا بات ہے کہ یہ اکثر ایک نعرہ لگاتے تھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو ایسا بندہ دین کو شغل بناتا ہے، جھوٹ بناتا ہے، مذاق بناتا ہے، کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم ایسے انسان کے بارے کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو وابی، مرزا صاحب دھیان سے سنیں، نہ تو وابی نہ تو بابی، تو ہے بندہ جھوٹا شغلی، دین مسلم بربادی، تو ہے بندہ جھوٹا شغلی، دین مسلم بربادی۔ یہ آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے کہ اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے مرزا صاحب کی ریکارڈنگ آپ کو سنائی ہے، یہ بالکل اصلی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ کے فضل سے یہ اللہ کو گواہ کر کے یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مرزا صاحب کی کوئی بھی بات سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنے رب کا مجرم ہوں گا۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر مرزا صاحب یہ سمجھے کہ میں نے کوئی ایڈیٹنگ کی ہے یا میں نے کوئی سیاق و سباق سے ہٹا کر کیا ہے یا میں نے یہ جعلی بنائی ہے، تو مجھے وہ عدالت طلب کر سکتے ہیں، میں وہاں پر آ کر ان کی خدمت کروں گا۔ آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں، اور میرا مقصد جو میں نے ابھی یہ آپ کو ریکارڈنگ کروائی ہے اور یہ باتیں جو آپ کو بتائی ہیں، اس کا مقصد صرف اتحاد امت، کتاب و سنت کی بالادستی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام اور علماء کرام محدثین پر جو مرزا صاحب کیچڑ اچھالتے ہیں اور وہ حق سے تجاوز کر چکے ہیں، اور صحابہ کرام کو، محدثین کو، علماء کرام کو برا بلا کہتے ہیں، تو یہ میرا دینی فریضہ تھا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق ان کو اس برائی سے روکتا۔ یہ ان کی بھی خیر خواہی ہے اور میری بھی خیر خواہی ہے۔ آخر میں یہ آپ کو بات بتا دوں، اگر مرزا صاحب اپنے
ان سارے عقائد سے توبہ کر لیں. میں اللہ کو حلفاً ایماناً آپ کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے مجھ سے کہا تھا اور ان کے ساتھیوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس چیز سے وہ رجوع کریں گے. اگر وہ یہ جو تبرے بولتے ہیں صحابہ کرام اور محدثین اور علماء کرام کے بارے اور امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اگر وہ اس سے رجوع کر لیں تو میں آپ سے مرزا صاحب وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کی مزید کوئی اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ 3 گھنٹے اور 15 منٹ کی گفتگو ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے اور اس میں آپ نے بہت بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں اور آپ بالکل لاجواب ہوئے ہیں. تو میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ کو آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو میں صرف آپ کو اشارتاً ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ نے توبہ نہ کی تو اگلی جو ویڈیو آئے گی، ریکارڈنگ آئے گی، اس کے اندر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیا. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. جب آپ سب لوگ سنیں گے، مرزا صاحب سنیں گے، تو آپ کی عقل ٹکانے مرزا صاحب آ جائے گی کہ آپ نے کیسے حضرت علی کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ان کی توہین کی ہے. اور آپ سن کے مزید ابھی حیرت میں جائیں گے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. میں نے ان کو اتنے دلائل دیے تھے اور یہ میرے سامنے اتنے بیچارے لاجواب اور بے بس ہو چکے تھے، یہ 2-3 دفعہ اٹھ کر بھاگے تھے وہاں سے، اور میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو میں نے ترلا منت کر کے وہاں پر بٹھایا تھا گفتگو کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ویسے یہ گفتگو تو کرتے نہیں ہیں، تو یہ کئی دفعہ بھاگے تھے، اتنا زچ ہو گئے اور میں نے ایسے ان کو دلائل دیے اللہ کے فضل سے. میں بھی جو بات بتانا چاہتا ہوں بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سنیں، یقین کرے، ابھی آپ کو یقین نہیں کسی کو آئے گا. انہوں نے زچ ہو کر لاجواب ہو کر یزید کو جنتی بول دیا. اب اگر یہ توبہ نہ کریں گے، انشاءاللہ میں اگلے جو کلپ ہیں اس کے اندر جو میں نے یہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پوائنٹ ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں ان کی ساری، جو یہ کہتے ہیں جی وہ ممبروں پر گالیاں نکالتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، یہ لاجواب ہر بات میں ہوئے. انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ کر کے ان کی ساری یہ ریکارڈنگ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اگر توبہ کی تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو پبلک نہیں کروں گا. بس جو میں نے اتنا کیا، یہ اس کے اوپر آئے اپنے فیس بک کے اوپر اور یہ توبہ کریں کہ انہوں نے جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں، یہ اللہ سے بھی معافی مانگے، مسلمانوں سے معافی مانگے، علماء کرام سے معافی مانگے، اور یہ دین کا کام کرے. ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کتاب و سنت کا کام کرے، اتحاد امت کا کام کرے. ہم ان کے ساتھی، ہم ان کے بازو، ہم ان کے بھائی ہیں. لیکن اگر یہ ایسا نہ کریں کہ مجبوراً میں ان کے ساری وہ چیزیں نشر کروں گا اور یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بڑے ذلیل ہوئے ہیں اس چیز کے اندر اور بڑے لاجواب ہوئے ہیں. ویسے تو بہت بڑے لامے بنتے، ساری دنیا کے علماؤں کو یہ چیلنج کرتے ہیں. میں یوں، اور ایک عام بندہ، ایک عام مسلمان جو بالکل جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا اور جس کو سیدھا ناظرہ قرآن بھی بڑی مشکل سے پڑھنا آتا ہو، وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے اس بندے سے، ایک عام بندے سے، یہ جو اتنے بڑے دعویٰ کرتا اس کا سر غرور سے نیچے کر دیا. اللہ اس کا جو غرور سے سر اوپر تھا اس کا سر نیچے کر دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو کتاب و سنت اور صحابہ کرام، محدثین، علماء کرام سے محبت نصیب کرے، اور ہم سب مل کر کتاب و سنت کی رسی کو، اہل بیت سے بھی ہم محبت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، جتنے بھی اہل بیت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے ہم محبت کریں، سب کا ہم احترام کریں اور ان کا دفاع کریں. اگر کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس کا بھی دفاع کرے، اگر کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے اس کا بھی ہم دفاع کریں، اور آپس میں تفرقہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم